میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تک ریسکیو 1122 نے جو ہمیں انفارمیشن دی ہے، ابھی تک 21 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں وہاں پہ، اور بہت ہی یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے 2 روز میں 4 سے 5 فٹ اس علاقے میں برف پڑی، اور بہت سارے لوگوں نے برف دیکھنے کے لیے مری کا رخ کیا، اور خصوصی طور پہ جو کلڈنا روڈ ہے وہ وہاں سے راستہ باڑیاں کی طرف آتا ہے، وہاں پر 5 فٹ سے بھی زائد برف پڑی، اور یہ وہاں پہ ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس وقت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ خود جو وہاں پہ امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن، اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور یہ مانیٹرنگ کل سے جاری ہے، بلکہ رات گئے تک اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر موقع پہ کمشنر راولپنڈی، ریجنل پولیس آفیسر، سی پی او، ڈپٹی کمشنر مری اور دیگر حکام بھی موجود ہیں، بلکہ راجہ بشارت صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں وہ بھی اس وقت موقع پہ موجود ہیں اور خود معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈی جی ریسکیو 1122 ہیں وہ بھی موقع پہ موجود ہیں، اور خود جو ریسکیو آپریشن ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس جو ہمارے ہیں ان کو بھی ابھی چیف منسٹر صاحب نے روانہ کیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہنچ کر موقع کے اوپر جو روڈ کلیئرنگ آپریشن ہے اس کو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح اجلاس بھی ہوا، جس میں آئی جی صاحب نے شرکت کی، چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، دیگر افسران بھی تھے، اور اس کے اندر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ اس کو آگے چل کے اب کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مری اور اس کے ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر تمام سرکاری دفاتر اور ریسٹ ہاؤسز کو کھول دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہیں وہ وہاں پر اگر ان کو پناہ لینے کی ضرورت پڑے تو وہ لے سکیں۔ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور مری اور اس کے مضافات جو ہیں ان کو بھی آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کلیمٹی ہٹ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے جو ہمارے افسران، جو اہلکار وہاں پہ موجود ہیں ان کو تمام تر ممکنہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، اور راولپنڈی اور دیگر علاقوں سے بھی عملہ اور مشینری روانہ کر دی گئی ہے، اور جو ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں وہ نہ صرف راولپنڈی سے بلکہ اٹک اور جہلم سے بھی موبلائز کر لی گئی ہیں، اور وہ تمام کی تمام اس وقت ریسکیو آپریشن میں معاونت کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور اے سی مری کے دفتر میں کنٹرول رومز بھی قائم کیے گئے ہیں جو چیزوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس وقت، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریفک کی فوری بحالی کے لیے تمام تر اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایکسپریس وے کے اوپر ٹریفک کچھ حد تک چل رہی ہے، لیکن کلڈنا والی سائٹ کے اوپر بھی بلاک ہے، اور وزیر اعلیٰ نے ہدایت کیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ کھولا جائے۔ اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کمیونیکیشن اینڈ ورکس ہے، ہائی وے ہے، وہ بھی اس میں مدد کر رہا ہے، ایف ڈبلیو او اور این ایل سی بھی مدد کر رہے ہیں، اور جو موقع پہ فوج کے حکام ہیں وہ بھی اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں، بلکہ فوج اور رینجر سے بھی معاونت طلب کی گئی ہے، اور وہ بھی اس میں موقع کے اوپر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اس ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ایک جو کنسرن ہے وہ وہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے حوالے سے اور فوڈ سپلائز کے حوالے سے ہے، تو تمام تر وہ ٹریفک جو گڈز لے کے جا رہی ہے اس کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو وہاں پہ موقع کے افسران ہیں وہ خصوصی طور پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ فوڈ کی شارٹیج نہ ہو، پیٹرول اور ڈیزل کی نہ ہو، اور اگر گاڑیوں میں ختم ہو گیا ہے تو وہاں پہ ان کو بھی فراہم کیا جائے تاکہ جلد از جلد لوگ جو ہیں بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ صاحب یہ میرا سوال ہے کہ پریڈکشن جو تھی 5 جنوری سے پہلے کی تھی کہ دیر ول بی ایکسٹرا آرڈینری سنو فال، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا، ہمیشہ وہ ساری مشینری بھی آن روڈ رہتی ہے۔ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے اسے شاید آپ کے لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اس پریڈکشن کو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں۔ 2010 کے جو خلاف تھا اس میں یہی ہوا، پھر جب وہ ایئر بلو والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد فلیش فلڈ آئے اس میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا آپ کی طرف بھی؟ یہ کبھی بھی یہ بڑا لوگ ہمیشہ لوگ جو ریگولر ہوتے ہیں
स्नो फॉल ट्रैवलर जाते हैं, दे एंजॉय, लेकिन पहली दफ़ा ये एक सोच बन गया है। अच्छा देखिए, आपका सवाल बजा है और ये बात ठीक है कि इस दफ़ा ये फोरकास्ट थी कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी का इम्कान है और इस सिलसिले में हम लोग इसको मॉनिटर भी कर रहे थे। और इस दफ़ा अगर मैं आपको याद कराता चलूँ तो ये भी मॉनिटर किया जा रहा था कि कितनी गाड़ियाँ मरी में जा रही हैं, क्योंकि अंदाज़ा था कि लोग बहुत बड़ी तादाद में बर्फ़बारी देखने जा सकते हैं और वहाँ पर ट्रैफिक का ये मसला बन सकता है। ये सानिया तो खैर लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन ये ज़रूर था। इसीलिए इस दफ़ा जब ट्रैफिक एक मुतल्लिका नंबर से ऊपर चली गई तो गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई और इस्लामाबाद से जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी दरख्वास्त की गई कि वो वहाँ से भी रोकें। और यहाँ पे जो सिचुएशन थी फिर भी कुछ हद तक मैनेजेबल रही, फंसी ज़रूर ट्रैफिक, लेकिन जो कुल्डना वाली साइड है वहाँ पे कई जगह से ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है दो सूबों के बीच में है, मुकामी ट्रैफिक भी है, लोग भी थे जो लोग इस एरिया में आ चुके हुए थे, तो वहाँ पर वो ट्रैफिक जैम का बायस बनी। और ये जो नहीं, दरख्त नहीं गिरा जी, दरख्त नहीं गिरा। ये तकरीबन 4 गाड़ियों में ये लोग थे, 4 या 5, 4 गाड़ियाँ मेरा ख्याल है जिसके अंदर ये लोग थे। और वहाँ पे ज़ाहिर है कि सर्दी भी थी, बर्फ़बारी भी थी, ब्लिज़र्ड भी हो गया, और तो ये सारे वो चीज़ें थी। लेकिन इस पे जो हतमी राय है वो 1122 वाले जब उनको रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद हतमी रिपोर्ट आएगी तभी कॉज ऑफ डेथ के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये अमवात जो है, बुनियादी वजह यही है कि वो वहाँ फंसे, सर्दी थी, तूफ़ान आया और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई और तमाम रास्ते बंद थे। बुनियादी वजह यही है। जी, ये मैं पिछले 3.5 साल से आपकी हुकूमत है, तो क्या अभी तक आपने कोई ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की थी कि यहाँ पर कितने लोग जा सकते हैं और किसको रोका जाएगा, क्योंकि आप तो हमेशा सियासत का क्रेडिट लेते हैं। जी अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो एक अफसोसनाक बात ये है कि एक ASI जो हमारा पुलिस का है उसके ख़ानदान के भी उसमें काफ़ी लोग थे, 7-8 के करीब लोग थे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमर है। और बाकी लोगों की भी शनाख्त की जा रही है और रब्ता कर रहे हैं कि बाकी जी पंजाब का ही था जी। और लेकिन बाकी लोगों का भी ये जायज़ा ले रहे हैं। और देखिए, सेहत के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब मौका है कि हम इस पर तफसीलन बात करें, लेकिन ये है कि मैंने आपको बताया है कि इस दफ़ा मौसम की फ़ोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए कई तरह की SOPs का नफाज किया गया था और ट्रैफिक को एक हद के बाद जाने से रोक भी दिया गया था। और मीडिया में भी ये बात रिपोर्ट हुई, आप लोगों के चैनल्स भी ये बताते रहे, और कोशिश यही थी कि इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। बहरहाल वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई जगह से आके रास्ते मिलते हैं और बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा हुई अंदाजे से। बारी बारी पूछना। लेकिन तब किसी को भी होश नहीं है, जब मीडिया में खबरें चली, जब डेथ डिक्लेयर हुई कि इतने लोग मर चुके हैं, तब गवर्नमेंट में होश है। और हमेशा ही ऐसे ही होता है कि जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है और फिर गवर्नमेंट को जो होश आता है कि हमने इनकी मदद भी करनी है। तो पहले जब लोग मदद मांगते थे तब कोई क्यों नहीं सुनता? अच्छा देखिए, इस सिलसिले में भी हम इस इवेंट के बाद ये देखेंगे, पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा, इसकी इंक्वायरी भी होगी कि क्या किसी ने मदद के लिए कॉल की, कितने बजे कॉल की, कितने बजे मदद पहुंची। लेकिन आपको ये पता है कि पंजाब में रेस्क्यू 1122 का और 15 के हेल्पलाइन का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। तो लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने मदद मांगी और नहीं पहुंची और अगर ये बात सामने आती है तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात करना कि वो फ़ोन आए थे और कोई नहीं, ये कबल अज़ वक्त है, अभी हमारे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं पहुंची। लेकिन इसके हर पहलू से इस मामले की तहकीक भी होगी और ज़ाहिर है कि ये पंजाब के लिए, हुकूमत के लिए भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि वज़ीर आला इस वक्त ख़ुद इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं और तमाम जो लम्हा बलहमा जो रिलीफ और रेस्क्यू की सिचुएशन है उसकी रिपोर्ट भी वो मंगवा रहे हैं। फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी हुकूमत इंट्रोड्यूस करवाएगी कि ऐसे रास्तों पे जहाँ पे रसाई बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ पे रास्ते के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी स्पॉट्स बनाए जाए या कोई ऐसी जगह मुतारिफ करवाई दी बनाई जाए ताकि अगर लोगों को फौरन मदद चाहिए हो तो वहाँ तक पहुँच सके। इसी में ऐड कर लें कि इंक्वायरी आज तक जो भी हुई ओपन नहीं हुई, इंक्वायरी सर्द हो जाए, खाने में चली जाती, इस बारे में ये इंक्वायरी ओपन होगी? देखें, बिल्कुल कोई इंक्वायरी सर्द खाने में नहीं जाती। इंक्वायरी का मकसद यही होता है कि फ़ैक्ट्स को सर्टेन किया जाए, जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आपको पता है कि मंशूर भी यही है कि हम ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते हैं। और पहले भी जितनी भी इंक्वायरी रिपोर्टें आई हैं बड़ी बड़ी, वो सारी पब्लिकली डिस्क्लोज़ की गई हैं।
تو اس کے اندر بھی جو چیزیں ہوں گی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی, آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کی, دیکھیے بالکل اس میں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت بھی ہے, کچھ حد تک ہو بھی رہی ہے, اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اور بھی جگہیں ڈیولپ کی جائیں تاکہ صرف ایک ہی جگہ پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ مری جو ہے اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے, اور جب ایسا موقع آتا ہے تو اور بھی شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ انفراسٹرکچر متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے لوڈ کا, اتنی بڑی ٹریفک کا. تو ایک اس کا الٹرنیٹیو یہی ہے کہ آپ باقی جگہیں ڈیولپ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگ ان جگہوں پہ بھی جائیں. اور ریلیف اینڈ ریسکیو ظاہر ہے کہ اس پہلے بھی کافی ادھر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور مزید بھی ہو سکتی ہے, اس میں بھی کوئی میرا خیال ہے کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا. اسد صاحب جو اموات ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر آئی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے دور میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہر کیف حکومت کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ اوائڈیبل تھا یا ان اوائڈیبل تھا. اگر تو ان اوائڈیبل تھا تو اس کے بعد کی جو معاملات ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کرتے ہیں کہ کتنی جلدی لوگ پہنچے, ریلیف کیسے ہوا, ریسکیو کیسے ہوا. اور اگر یہ اوائڈیبل تھا تو پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں یا جن کی وجہ سے ایسا ہو ان کو ظاہر ہے کہ سزا ملنی چاہیے. تو یہ بات واضح ہے. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر سیاست کرنی چاہیے, اور اس وقت ہمیں بالکل ہمارا صرف اور صرف جو ہمارا فوکس ہے وہ ریلیف پہ ہے, وہ پہنچانے پہ ہے, اور اس چیز پہ ہے کہ اس علاقے کو کھولیں اور جو لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے کے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ سیاسی بات کرنا یا سیاسی بیان بازی مناسب نہیں ہے. یہ بتائیے کہ بات ساری کیپیسٹی کی اور پلاننگ کی ہے, وہاں ٹول پلازا سے ساری گاڑیوں کا ہر ماہ ہر وقت وہاں اندر کی تعداد جاتی ہے. دوسرے آپ اس وقت صحت کے بھی وزیر ہیں, آپ نے کرتارپور اور جنوبی پنجاب کو تو بسیں چلا دی ہیں, جو سردیوں میں اس طرح کی بارش کی توقع تھی اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ جو باقی ہمارے آلٹرنیٹیو ڈیسٹینیشنز ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی پالیسی اسی لیے ہے کہ پنجاب کا سیاحت کا یا پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں سے بھی جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں صرف ایک جگہ کے اوپر یہ لوڈ نہ پڑ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے. آپ نے ٹول پلازا کے حوالے سے سوال کی, میں آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے سالوں کا ایکسپیرینس مد نظر رکھتے ہوئے اور موسم کے بارے میں جو فور کاسٹ تھی, اور میرا خیال ہے کہ جو برف باری ہوئی ہے وہ فور کاسٹ سے بھی زیادہ ہے, لیکن فور کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک حد سے زیادہ ٹریفک کو مری نہیں جانے دیا جائے گا. اور یہ بات آپ نے دیکھی بھی تھی کہ مری جانے والی ٹریفک کو پھر روک دیا گیا تھا اور ان کو وہاں سے واپس موڑ دیا گیا, کیونکہ یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مری میں اتنی ٹریفک شاید سما نہیں پائے گی. تو یہ جو حفاظتی تدابیر تھیں یا اقدامات تھے یہ تو لیے جا رہے تھے. اچھا سر, اب یہ مری کو آپ بند کر رہے ہیں, مطلب اب یہ اتنا سامنے ہوا ہے, پورا واقعہ پیش ہے, لوگوں کو آپ سرکاری طور پر کیا کہتے ہیں جب وہ مری جو لوگ سیاح ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں, اب مری کو کچھ دنوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے یا لوڈ کم ہوگا تو لوگ اسی طرح جا سکیں گے؟ نہیں دیکھیے اس وقت فوری طور پہ تو وہاں پر ٹریفک کے حالات ظاہر ہے مخدوش ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ باٹل نیکس ہیں جہاں ابھی بھی ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, وہاں پہ اس وقت ریلیف اور ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. گورنمنٹ کی جو مشینری ہے سنو ریموو کرنے والی وہ بھی پہنچ رہی ہے. تو اس وقت تو میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ آج کل میں جائیں گے وہ تو اس وقت فوری طور پہ مری کا رخ نہ کریں, لیکن یہ انشاءاللہ 1-2 روز میں صورتحال بہتر ہو جائے گی, اور وہاں کی جو ٹریفک کی چیزیں ہیں ایسٹیمیٹس ہیں ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اس کے حساب سے وہ پلان کر سکیں. گنجائش ہزاروں کی تھی گاڑیوں میں, تو لاکھوں کو جانے کیوں دیا گیا, اور وائی جو اس کو اتنا ڈیلیڈ رسپانس کیوں تھا سرکار کا کہ جب لاکھوں لوگ پہنچ گئے تب اس آپ نے ایکشن لیا, یہ چیز پہلے نہیں کرنی؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈیلیڈ ایکشن نہیں تھا. جب آپ ٹریفک کو روکتے ہیں تو یہ تو پریونٹیو ایکشن ہے, لیکن مری کے اندر جانے والی ٹریفک کسی ایک جگہ سے نہیں جاتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ گلیات بھی ہیں, وہاں پہ اور راستے بھی ہیں, کچھ لوگ وہاں کی مقامی آبادی بھی ہے, کچھ لوگ چل پڑے ہوتے ہیں. تو اسلام آباد سے جانے والی ٹریفک کو روکا گیا تھا اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی درخواست کی گئی تھی کہ وہ بھی وہاں پر کوئی بندش لگائیں, لیکن اس کے باوجود برف باری اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں پر بلیزرڈ آ گیا, اور جب برف کا طوفان آیا تو اس کے اندر یہ گاڑیاں پھنس گئیں. لاسٹ کویشچن, ہماری کمیونیکیشن جاری ہے. جب آپ اسلام آباد سے روک رہے ہیں, بلڈنا کا جو علاقہ ہے, بلڈنا کے علاقے میں جب ایک باٹل نیک بنتا ہے تو وہ کنٹریبیوشن اس کی کیبی کے لوگوں کی ہے, تو کیبی کو مطلب بات کی
جی میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا اچھا سوال ہے. اس وقت ہماری بات چیت جو ہے، نہیں ہماری حکومت نہ بھی ہو تو میرا خیال ہے لوگوں کے لیے کسی سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی ہم ان ٹچ ہیں اور پہلے بھی تھے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سے درخواست بھی کی گئی. جو وہاں کے فوجی حکام ہیں ان سے بھی ان ٹچ ہیں، جو رینجرز کے حکام ہیں ان سے بھی ان ٹچ ہیں. تمام سول اور ڈیفنس جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں کام کر رہی ہیں. تو یہ صرف ایک ایجنسی یا ایک ادارے پہ نہیں چھوڑا، یہ تمام ادارے اس وقت مل کے کوآرڈینیشن سے کام کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو خود اوورسی کر رہے ہیں. شکریہ.